ناول اعتبار رائٹر امیمہ مکرم ایپیسوڈ نمبر 21۔ امی بات کرنی ہے مجھے آپ سے۔ تہمینہ نوکرانی کو سارے کام سمجھا رہی تھی۔ پچھلی ملازمہ گاؤں چلی گئی تھی اور اب 3 دن بعد دوسری آئی تھی۔ حارث کی دوسری جگہ نوکری لگ چکی تھی اور اس نے نیا دانت بھی لگوا لیا تھا۔ اچھا، تم جاؤ، جو کام بتائے ہیں وہ کرو، پھر مجھ سے پوچھنا، اور ہاں، کام صفائی سے کرنا۔ ایسا کیا نہ کہ ادھر کا کچرا ادھر کر دیا تو 1 روپیہ نہیں دوں گی۔ ملازمہ سر ہلاتی کچن میں چلے گی۔ ہاں کہو میرے چاند۔ بلائیں لیتی نظروں سے حارث کو دیکھتے انہوں نے اس کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، حارث نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں میرا بچہ؟ جب وہ بدذات اپنے عاشق کے ساتھ شادی رچا سکتی ہے تو تم کیوں نہیں؟ میں کل سے ہی بلکہ آج سے ہی لڑکی ڈھونڈنا شروع کرتی ہوں، تہمینہ خوشی سے بولی۔ اس کی ضرورت نہیں امی، میں لڑکی دیکھ چکا ہوں۔ آپ کے تہمینہ کے مسکراتے ہونٹ سمٹے تھے۔ کون ہے اور کب سے چل رہا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے میں ناگواری درائی تھی۔ کچھ نہیں چل رہا امی، میرے ساتھ آفس میں جاب کرتی ہے، کل ہی اس نے مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اچھی لڑکی ہے، غریب ہے، صرف ایک ماں ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے اور باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کو تمہاری پہلی شادی کا پتہ ہے؟ جی پتہ ہے، اور اسے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اور مجھے بھی کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ تہمینہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ حتمی فیصلہ سنا رہا تھا، اس سے تہمینہ سے مشورہ نہیں مانگا تھا، بس فیصلہ سنایا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ ٹھیک ہے، مل لیں گے، پھر سادگی سے شادی کر دیتے ہیں اگر تمہیں مناسب لگے تو، ورنہ جیسا تم چاہو۔ انہوں نے بات نارملی کی تھی، پر خوشی سے نہیں بلکہ رضامندی بھی نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جلد ملوانے لے آؤں گا، کہتے ساتھ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تہمینہ نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور نظریں پھیر لیں۔ فاطمہ کی جب دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ ارحم کمرے میں نہیں تھا۔ اس سے غصہ آیا۔ وہ یہ سوچ کر سوئی تھی کہ وہ جلدی اٹھ جائے گی، پر یہاں الٹا ہوا تھا، وہ پہلے سے اٹھ چکا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو حیرت اور بڑی، 12 بج چکے تھے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنا لمبا تو وہ حارث سے شادی سے پہلے سوتی تھی۔ وہ تو بھول ہی چکی تھی کہ وہ نیند کی شیدائی تھی۔ ایسے ہی تو سوتی تھی وہ، کہ نہ رات کا ہوش ہوتا تھا نہ دن کا، لیکن شادی کے بعد تو وہ خود کو بھی بھول گئی تھی۔ اس سے بھرپور انگڑائی لی اور لمبی سانس لے کر اٹھ کے وہ فریش ہونے گئی۔ سکون واپس لوٹ آیا تھا۔ عجیب ہو یار، شام کی فلائٹ کا بولا تھا اور جلدی لینڈ ہو گئے۔ وہ حماد کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا۔ حماد نے اسے اچانک سرپرائز دیا تھا۔ ہاں، سرپرائز تو دینا تھا یار۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ اتنے مہینے کیوں لگائے؟ میں سمجھا کہ وہیں سیٹ ہو رہے ہو۔ ارحم نے کولڈ ڈرنک کا گلاس منہ سے لگایا۔ یار مہینے بعد ہی واپس آ جاتے، پر سارا کا وہاں رکنے کا دل تھا۔ حماد نے اپنی کولڈ ڈرنک چھوڑ کر ارحم کی کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھایا۔ واہ واہ، شادی ہوئی نہیں اور جورو کی غلام بن گئے۔ ارحم نے اسے چھیڑا۔ بہت غلط بات ہے، بیوی کی ماننے اور سمجھنے والا جورو کا غلام نہیں ہوتا۔ شریف آدمی بیوی سے دب کر چلتا ہے، خاص جتا کر کہا۔ ارحم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں ہاں، تم تو کمینے ہی ہو، شریف کب سے ہو گئے؟ بس بیویاں اچھی اچھوں کو سدھار دیتی ہیں۔ ایک آنکھ دبا کر اس نے ارحم کا گلاس خالی کر کے رکھا اور اپنا اٹھایا۔ تو اس شرافت کے پیچھے کی وجہ میں آپ کی سارا سے محبت سمجھوں یا سارا کا فائٹر ہونا؟ توبہ کرو یار، محبت کرتا ہوں اس سے، اور محبت میں اگر یہ شوہر والی انا آ جائے تو بیچاری بیوی کا کیا ہوگا؟ شادی کے بعد اس کی پوری زندگی ہی شوہر پر انحصار کرتی ہے۔ اگر شوہر خراب تو زندگی خراب۔ اب اس نازک جان سے انا لگانا ناانصافی ہے۔ ارحم اس کی بات پر مسکرایا۔ جانتا ہوں، لیکن تم مجھے سرپرائز دینے آئے تھے، پر تمہارا یہ تھوبڑا دیکھ کر میں ذرا سرپرائز نہیں ہوا۔ ارحم نے کہتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا۔ ہاں، یہ سرپرائز ہے بھی نہیں، حماد خوشی سے بولا۔ ریئلی؟ تو پھر دو نا سرپرائز۔ حماد کے کچھ بولنے سے پہلے ویٹر آ چکا تھا۔ 3 چکن بریانی۔ ویٹر آرڈر لکھ کر چلا گیا۔ ہم 2 ہیں، پھر 3 کیوں؟ کوئی اور بھی آ رہا ہے؟ نہیں مسٹر حماد، 3 اس لیے تاکہ میں اپنی ایک سکون سے کھا سکوں۔ حماد کو اس کی کولڈ ڈرنک پینے پہ چوٹ کی تھی۔ خیر، خوشخبری بتاؤ۔ خوشخبری یہ ہے کہ تم تایا بننے والے ہو، حماد نے کہتے ساتھ منہ ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ سیریسلی؟ آئی مین تم ڈیڈ بننے والے ہو؟ حماد منہ پر ہاتھ رکھ کے ہی اس بات میں سر ہلانے لگا۔ بند کرو یہ چھچورا پن حماد، لڑکیوں کی طرح شرمانا بند کرو۔ ارحم خود بھی بہت خوش تھا، ویسے بات بہت زیادہ خوشی کی تھی، لیکن یہ تایا؟ ہاں تو تم میرے بچوں کے تایا ہوگے نا؟ حماد فوراً سنجیدہ ہوا۔ توبہ ہے یار، تم تو عمر کے معاملے میں عورتوں سے بھی زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہو۔ خیر چھوڑو، بات بہت خوشی کی ہے، بڑی والی سیلیبریشن بنتی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی ہوگی نا گرینڈ پارٹی۔ ایک سرپرائز میرے پاس بھی ہے۔ ارحم نے موبائل پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میری شادی ہو چکی ہے، اینڈ یو نو وٹ، ابھی مجھے آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے۔ میری بیوی کے بھتیجے کی برتھ ڈے ہے، اس کے لیے گفٹ بھی لینا ہے۔ حماد اسے ہکا بکا دیکھتا رہا۔ مذاق کر رہے ہو؟ حماد نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ نہیں، سچ کہہ رہا۔ تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ وہ اپنی خوشی پھولے اب غصے سے ارحم کو دیکھ رہا تھا۔ تم ہنی مون پر گئے تھے، ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں تھا۔ ویٹر نے کھانا ٹیبل پر رکھا۔ ہنی مون پر گیا تھا، قبر میں نہیں، وہاں فون کی سہولت موجود تھی۔ اب کہ ارحم خاموشی سے اسے دیکھے گیا، پھر نظر انداز کے کھانا کھانے لگا۔ خود غرض ہو ارحم تم،
حماد نے غصے سے کہتے پلیٹ اپنے آگے کی تھی، لیکن اس کا خود غرض کہنا ارحم کو کہیں اور لے گیا تھا۔ اس سے بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا اور وہاں بیٹھے رہا تھا، ورنہ کھانے سے بھی دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ حماد نے ناراضگی کا اظہار کرتے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا۔ کیسے جا رہی ہے پڑھائی؟ پپو سندس کے کمرے میں آئی تھی۔ سندس شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ پپو کو دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی، بالوں میں کیچڑ لگایا۔ اللہ کا شکر، ٹھیک، مسکرا کر جواب دیا۔ اچھی بات ہے، یونی میں بھی پڑھائی پر ہی دھیان دینا، پپو کہتے ساتھ اس کے بیڈ پر پھیلی کتابوں کا جائزہ لینے لگیں۔ ان کا تن سندس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ سندس چاہ کر بھی اس طنز کو نظر انداز نہیں کر پائی۔ مطلب یہی کہ فاطمہ بھی ایسا ہی یونی چاہتی تھی، پر در حقیقت پڑھائی کے نام پر اپنے گھر والوں کو بے وقوف بناتی تھی۔ کیسے رات کے پہر لڑکے کو بلایا تھا، اور اللہ جانے اور کیا کیا چکر تھے۔ بہت ہی کوئی بد کردار لڑکی تھی، اللہ جانے ہمارے خون میں کیسے پیدا ہوگی۔ ان کے انداز سے نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ سندس کا چہرہ سرخ پڑا تھا، دل میں تکلیف سے ٹیس اٹھی تھی۔ فاطمہ بد کردار نہیں تھی، نہ ہے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود لہجہ سخت ہونے سے نہیں روک پائی تھی۔ پپو نے اسے چونک کر دیکھا، اس کے قریب کے۔ یہ تم کہہ رہی ہو کہ وہ بد کردار نہیں ہے، جبکہ وہ تمہارے بھائی کے ساتھ ہی بے وفائی کر چکی ہے؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا آدھی رات کو کسی غیر لڑکے کو اس کے کمرے میں؟ پپو کو اچانک غصہ چڑھا تھا۔ دل کیا اپنے سامنے کھڑی فاطمہ کی حمایت میں بولتی لڑکی کا منہ توڑ دیں۔ میری نظروں کو چھوڑیں، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کیا آپ اس وقت وہاں موجود تھیں؟ یا آپ کو 100% اس بات پہ یقین ہے اور آپ حلفاً کہہ سکتی ہیں کہ وہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، یا جو انہوں نے دیکھا وہ سچ ہے؟ یا آپ؟ منہ پر زوردار تھپڑ پڑا تھا کہ تیزی سے چلتی زبان کو اچانک بریک لگی۔ تمہاری اتنی مجال کہ تم اس بدکردار لڑکی کے لیے مجھ سے بحث کر رہی ہو، مجھ پر سوال اٹھا رہی ہو؟ تمہاری اپنی اوقات کیا ہے؟ یہاں جو رہ رہی ہو وہ بھی میری بدولت ہے، ورنہ ارسلان تو تمہارا وجود بھی برداشت نہیں کرتا۔ اگر میں نہ ہوتی نا تو طلاق مل چکی ہوتی اور ماں باپ پر دھبا بنی اپنے گھر پڑی ہوتی۔ آئندہ مجھ سے سوال جواب یا کوئی بحث کی تو ایک لمحے میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر بھجوا دوں گی۔ غصے سے انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ سندس منہ پر ہاتھ رکھے آنسو بہاتے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ جب وہ 14 سال کی تھی تب آخری بار تہمینہ نے اسے تھپڑ مارا تھا، وہ بھی اس کی غلطی پر، لیکن آج جب وہ غلطی درست کر رہی تھی تب تھپڑ پڑا تھا۔ ساتھ ساتھ اسے اس کی اوقات بھی بتا دی گئی تھی، اور کچھ بھی تو جھوٹ نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، ہاتھ اب بھی گال پر تھا۔ تھپڑ اتنا زور کا ضرور تھا کہ اب بھی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ کیا تم گلی گلی جا کر گھر گھر جا کر بتاؤ گی کہ فاطمہ عارف بدکردار نہیں تھی، بے قصور تھی، پاک دامن تھی؟ اگر تم بتا بھی دو تو کوئی اعتبار کرے گا تمہاری بات پر؟ یہاں لوگ اسی بات پر اعتبار کرتے ہیں جس سے ان کے دل کو تسکین ملے، مزہ لینے کے لیے کوئی بات ہو جس کو وہ ڈسکس کریں، تبصرے کریں۔ فاطمہ کی بات اسے یاد آئی، صحیح کہا تھا فاطمہ نے، یہاں انسان انہی باتوں پر یقین کرتا ہے جس پر کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت جاننے سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ کس کس کو بتاتی کہ فاطمہ بے گناہ ہے، اور کون کون یقین کر لیتا؟ جو خوشی 3 دن پہلے ملی تھی وہ کہیں کھو گئی، تکلیف پھر سے وجود پر چھا رہی تھی۔ کاش میں اس وقت فاطمہ تمہیں بچا لیتی، کاش میں اپنے ڈر کی وجہ سے تمہیں رسوا نہ ہونے دیتی۔ نہیں ہے میری غلطی قابل معافی، تم کیا مجھے معاف کرو گی؟ میں تو خود کو معاف نہیں کر پا رہی۔ اللہ، میں کیا کروں؟ کاش وقت پلٹ آئے اور میں سب ٹھیک کر دوں۔ اب تو کوئی یقین بھی نہیں کرے گا۔ امی کو بھی کتنی بار بتانا چاہا پر وہ سننے کو تیار نہیں۔ بھائی کے سامنے فاطمہ کا نام لو تو وہ بھڑک جاتے ہیں۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ مجھے میرا گناہ سکون نہیں لینے دیتا، میں کیا کروں؟ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ دل تھا جیسے کسی نے بھاری پتھر تلے کچلا تھا۔ دل کر رہا تھا پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ فاطمہ عارف بے قصور ہے، پاک دامن ہے، وہ ہے گناہ گار، سب اس کی وجہ سے ہوا۔ پر بات وہی تھی، بس میں ہی تو نہیں تھا۔ فاطمہ بیٹا تیار ہو جاؤ، ارحم کا فون آیا تھا، کسی دوست کے گھر جانا ہے، اسے تمہارا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ زینت کچن میں اس کے پاس آئیں جو بسکٹ بیک کرنے میں مصروف تھی۔ دل کیا منع کر دے پر مقابل سینے تھی، اس لیے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر نیچے آئی۔ بلیک ایئر لائن فراک، بلیک چوڑی دار پاجامہ اور لال دوپٹے کا حجاب کیا ہوا تھا۔ سادہ سا میک اپ تھا، اور وہ سادی اور چھوٹی سی پرکشش لڑکی جس نے کسی اور کا تو علم نہیں پر ارحم الیاس کو دیوانہ کر رکھا تھا۔ وہ بنا پل کے جھپکائے اسے دیکھے گیا۔ وہ آج بہت الگ لگ رہی تھی، شاید میک اپ کی وجہ سے۔ ارحم نے آج پہلی بار اسے میک اپ میں دیکھا تھا۔ اس طرح مت تاڑو میری بہو کو ورنہ جوتا نہ پڑ جائے۔ قریب سے آواز آئی تو وہ ہوش میں آتے پلٹا۔ ساتھ ہی الیاس صاحب کھڑے تھے جو اس کو یوں بنا کسی کے لحاظ کیے تکنے پر چوٹ کر رہے تھے۔ ڈیڈ، بعد میں فتنہ مت بولیے گا، بہت پیار سے دھمکی دی گئی۔ تمہارا باپ ہوں میں، الیاس صاحب نے جتانا ضروری سمجھا، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ جاتے جاتے بھی تیلی لگا جاتا۔ تھا تو وہی فسادی اور فتنہ۔ جی، اور میں آپ ہی کا بیٹا۔ ایک آنکھ دبا کر اس نے الیاس صاحب کو چھیڑا۔ فاطمہ نیچے آئی، زینت نے اس کے ماتھے پر پیار کیا، اس کی تعریف کی۔ الیاس صاحب نے بھی اس کی تعریف کی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
پھر ارہم نے بڑے حق سے اس کا ہاتھ پکڑا کہ فاطمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی نظر میں آج پہلی بار ارہم نے اسے چھوا تھا، وہ بھی اتنے حق سے۔ پیچھے زینت اور الیاس صاحب انہی کو دیکھ رہے تھے، وہ ہاتھ نہ چھڑوا سکیں۔ ارہم نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ اس نے ایک بھی بار نہیں پوچھا، نہ ہی ارہم نے اسے بتایا۔ گاڑی ایک خوبصورت گھر کے پورچ میں رکی۔ ارہم گاڑی سے اترا، پھر فاطمہ کے لیے دروازہ کھولا، پھر بیک سیٹ سے بڑا سا گفٹ نکال کر فاطمہ کے ہاتھ میں پکڑایا، جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا، اور پھر جیسے پہلے پکڑا تھا ویسے ہی پورے حق سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھا۔ اور وہ اس بار بھی کچھ نہ بول سکی، لیکن اندر جا کے اسے جھٹکا لگا۔ سامنے ہی پورا لانچ غباروں سے سجا تھا۔ ایک طرف مریم کے سسرال والے زیان کے کزنز تھے، دوسری طرف میرب، عارف صاحب اور مریم کی امی۔ سامنے بڑا بڑا سجا ہوا ہیپی برتھ ڈے سفیان لکھا تھا۔ اسے شاید ملال ہوا کہ وہ اپنے واحد بھتیجے کے برتھ ڈے کیسے بھول گئے۔ خود پہ اتنا غصہ آیا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی، ان قریب تھا کہ آنسو نکل آتے، لیکن اس سے پہلے مریم پاس آ گئی۔ سیریسلی مجھے یقین تھا فاطمہ، میں نے امی سے کہا تھا کہ فاطمہ کو انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی آ جائے گی۔ آخر سفیان کی پہلی سالگرہ کا سب سے زیادہ انتظار تمہیں ہی تو تھا۔ مریم نے جتنی محبت سے بولا وہ مروتاً بھی مسکرا نہ سکی، آنسو حلق میں اتارے۔ اب کیا کہتی کہ اسے تو یاد ہی نہیں تھا، وہ تو ارہم اچانک سے لے آیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابی، میری وجہ سے لیٹ ہو گئی، میرا فرینڈ کل ہی باہر سے آیا اس وجہ سے، ورنہ فاطمہ صبح سے آنا چاہ رہی تھی، میری وجہ سے لیٹ ہوئی بھابی، معذرت۔ ارہم نے مسکرا کر فاطمہ کے بدلے جواب دیا۔ فاطمہ نے نظریں مریم سے ہٹائیں اور ارہم کو دیکھا جو چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ فاطمہ کو وہ بہت بھلا لگا، دل کیا اسے دیکھے جائے۔ ارہم نے اسے خود کو دیکھتے پایا تو اس کی طرف مسکراہٹ اچالی، جسے دیکھ کر فاطمہ نے فوراً نظریں یوں پھیریں کہ اسے اس مسکراہٹ سے نفرت ہو۔ یہ لمحوں میں ہوا تھا، اتنے کم لمحوں میں کہ سامنے کھڑی مریم بھی نوٹ نہیں کر سکی۔ ارہم کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اتنے میں سایان بھی مریم کے پاس آیا۔ فاطمہ نے سلام کیا، جس کا اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ پھر ارہم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کزن سے ملوانے لے کر چلا گیا۔ آؤ اندر ایسے ہی کھڑی رہو گی کیا؟ فاطمہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اندر چلی گئی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ میرب کے پاس بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کیوں کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا سب اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ مریم بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فاطمہ نے اس کی گود سے سفیان کو لیا جو روتی روتی شکلیں بنا رہا تھا۔ فاطمہ کو اس کی روتی شکل دیکھ کر بہت پیار آیا۔ یہی تو تھا اس کی نیند کا ساتھی، جو گھنٹوں گھنٹوں سونے میں اس کا ساتھ دیتا تھا اور اب رونے میں بھی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے صوفی، پپھو کے پاس بھی آ کر رونی شکل بنائی ہوئی ہے؟ فاطمہ نے اس کی دونوں گالوں پر پیار کرتے اسے خود میں بھینچا۔ جب تک وہ سامنے کھڑے ہیں صوفی کی شکل ایسے ہی رہے گی۔ مریم نے کچھ فاصلے پر ارہم کے ساتھ کھڑے زیان کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں بھائی، ایسا کیوں ہے صوفی؟ آپ تو سب سے زیادہ پپھو کے پاس رہنا پسند کرتے ہو نا؟ فاطمہ کا ایک اور بار گال پر پیار کرنا تھا کہ سفیان کی آواز محفل میں بلند ہوگی۔ فاطمہ نے بوکھلا کر مریم کو دیکھا اور اسے چپ کروانے لگی، پر کوئی فرق نہیں ہوا۔ کیا ہوا بابا کے شہزادہ کیوں رو رہے بھائی، سب کیا بولیں گے؟ زیان نے ان کے پاس آ کر ہاتھ فاطمہ کے آگے بڑھائے سفیان کو لینے کے لیے، پر اس سے پہلے فاطمہ کچھ بولتی فاطمہ کی گود میں بیٹھے سفیان نے زیان کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ فاطمہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زیان نے اسے گود میں لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اسے لیے سفیان واپس ارہم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا تھا بھابی؟ فاطمہ نے حیرت اور صدمے سے مریم سے پوچھا۔ یہ وہی تھا فاطمہ جو میرے ساتھ روز ہوتا ہے۔ مریم نے کندھے اچکائے۔ میرب اور فاطمہ دونوں ہنس تھی، انہیں یہ دیکھ کر خوشی اور تسلی ہوئی تھی کہ سفیان صحیح جگہ ہے۔ فاطمہ، مریم نے زیان اور سفیان کو دیکھتے فاطمہ کو پکارا۔ جی بھابی، اگر آج اسامہ ہوتے تب بھی ایسا ہی ہوتا نا، مطلب ہم سب ایسے ہی جمع ہوتے۔ اور بولتے بولتے مریم کی آواز نم ہوئی۔ فاطمہ جو مسکرا رہی تھی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ رو نہیں مریم، یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں۔ اسامہ کی زندگی اتنی ہی تھی، تم اس پر شکر ادا کرو کہ اسامہ کے بعد سفیان کو باپ مل گیا، کیونکہ عورت کو دوسرا شوہر تو مل جاتا ہے پر اولاد کو دوسرا باپ نہیں ملتا۔ فاطمہ کی جگہ فاطمہ کے برابر میں بیٹھی میرب نے جواب دیا۔ یہ جواب دینا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ اسامہ ان کی اولاد تھا، اسامہ کی یاد تو ان کو بھی بہت آتی تھی اور آج تو بہت زیادہ آ رہی تھی۔ مریم نے آنکھ کے کونے صاف کیے اور بمشکل مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ باتیں اور کی، پھر کلثوم نے مریم کو بلایا۔ زندگی کو مشکل یا آسان بنانا انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے فاطمہ، اگر اس کو مشکل بناؤ گی تو یہ مشکل ہوتی چلی جائے گی، اور اگر آسان بناؤ گی تو آسانی سے رہ سکو گی۔ مریم کے جانے کے 5 منٹ بعد زمین پر نظریں جمائے بیٹھی فاطمہ کو میرب نے مخاطب کیا۔ میں سمجھی نہیں امی۔ فاطمہ نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ معاف کر دو فاطمہ اسے اور آگے بڑھو زندگی میں۔ میرب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کسے معاف کر دو امی؟ ارہم کو۔ اب کہ فاطمہ خاموشی سے میرب کو دیکھے گی۔ آپ کو پتہ ہے امی؟ فاطمہ کی آنکھوں میں پانی آیا۔ ہاں، یک لفظی جواب۔
کس نے بتایا؟ ارحم نے۔ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ فاطمہ نے میرب کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد بتایا تھا۔ امی، یہ معاف کر دو بولنا بہت آسان ہوتا ہے، آپ جانتی ہیں جب کلاس میں ٹیچر یا کوئی بھی معاف کرنے کا اجر بتاتا تھا تو میں سچی میں یہی سوچتی تھی کہ خالی اتنے سے کام کا اتنا بڑا اجر کیوں ہے، پر مجھے اب سمجھ آیا یہ اتنا سا کام نہیں ہے، جس پر گزرتی ہے جو سہتا ہے اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ فاطمہ، اجر بھی تو پھر بڑا ہے میری جان، اور اب وہ تمہارا شوہر ہے، کب تک معاف نہیں کرے گی؟ معاف کر دو اسے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ فاطمہ نے انہیں دیکھا، دیکھنے کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ کیا واقعی آپ کو یہ اتنا آسان لگتا ہے؟ میں نہیں بڑھ سکتی آگے امی۔ کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ جب سندس کو معاف کر سکتی ہو تو اسے کیوں نہیں؟ سندس بھی تو برابر کی گناہ گار ہے تمہاری۔ فاطمہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ اب وہ کیا بتاتی؟ انہی کے سامنے کھڑا شخص کسی اور سے محبت کرتا تھا، صرف اپنی غلطی کے مداوے کے لیے اسے اپنایا تھا۔ میری گناہ گار سندس نہیں تھی امی، اسی لیے اسے معاف کر دیا، اور نہ ہی ارحم کو میں اپنا گناہ گار سمجھتی ہوں، اسی لیے انہیں بھی معاف کر چکی ہوں۔ آپ کے الجھنے کی باری میرب کی تھی۔ مطلب کیسے گناہ گار نہیں تھے؟ سندس نے کبھی میرا برا نہیں چاہا امی، اور نہ ہی کچھ ایسا چاہا جو ہوا، اور ارحم سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ سندس اگر میرے ساتھ اچھی نہ بھی ہوتی میں تب بھی اسے معاف کر دیتی، اس سے ڈر سے سچ نہیں کہا۔ میرا گناہ گار حارث ہے، میں حارث کو اپنا گناہ گار مانتی ہوں اور کبھی اسے معاف نہیں کروں گی۔ عورت کی پاکیزگی کا سب سے بڑا گواہ اس کا اپنا شوہر ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے اپنی بیوی کا۔ خالی ایک غلط تصویر آئی ہو یا 10، ایک بندہ بولے یا 10 بولیں، اسے مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا امی۔ اس نے کہا میرے کردار میں، میری محبت اور وفا میں کھوٹ دیکھا تھا۔ اگر ساری دنیا بھی مجھے بد کردار بولتی اور واحد حارث اگر میری پاکیزگی کی گواہی دیتا تو میں آج رسوا نہیں ہوتی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی یہ کہے کہ فاطمہ بد کردار ہے، لیکن اس سے تو میرا محافظ بننے کی بجائے مجھے اتنا گرا دیا کہ مجھے خود ہی اپنے کردار پر شک ہو جائے۔ سپاٹ لہجے میں بولتے اس نے اپنی آنکھ سے نکلتا واحد آنسو صاف کیا۔ یہ خوشی کی محفل تھی، وہ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ ضبط کرنے کے چکر میں نچلا ہونٹ بے دردی سے دانت میں دبایا تھا۔ میں سندس اور ارحم سے کیا گلہ کرتی امی، وہ میرے کون تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا شوہر کون تھا؟ کون تھا محافظ میرا؟ جو محافظ تھا اسے نے مجھے مار دیا، لیکن میں اپنا مرنا برداشت کر سکتی تھی، پر اپنی اولاد کا نہیں۔ میں نے دن رات اولاد مانگی تھی اللہ سے، روئی تھی میں اپنے رب کے آگے اولاد کے لیے، اور اس کے کہے جملوں نے میری اولاد مجھ سے چھین لی امی۔ معاف کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر مریم کے پاس گئی جو کلثوم کی دوست سے مل رہی تھی۔ بھابی، واش روم کہاں ہے؟ مریم نے اس کی آنسوں سے بھری آنکھیں دیکھیں تو پریشانی سے اسے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ فاطمہ اسے بنا کچھ کہے واش روم میں چلی گئی۔ مریم واش روم کے باہر پریشان کھڑی تھی کیونکہ اندر فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کو بھی چھوڑ دو مریم، وہ خود باہر آ جائے گی۔ میرب جو فاطمہ کی باتوں پر چپ ہو گئی تھی وہ حیران تھی، ان کی بیٹی اتنی بڑی اور سمجھدار کب ہوگی جو اتنی بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ سچ ہے، عمر سے نہیں تجربہ حالات سے آتا ہے۔ وہ فاطمہ کے پیچھے جاتی، پر فاطمہ کو مریم کے ساتھ جاتے دیکھ وہ نہیں اٹھی۔ جب 5 منٹ تک کمرے سے مریم اور فاطمہ باہر نہیں آئیں تو میرب بھی کمرے میں آ گئی اور مریم کو واش روم کے باہر پریشان دیکھا اور اندر سے فاطمہ کے رونے کی آواز سنی۔ وہ مضبوط تھی، رونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ مضبوط نہیں، اس نے سب برداشت کیا، یہ اس کی مضبوطی کی ہی علامت تھی۔ مریم میرب کو لیے باہر چلی گئی تاکہ کسی کو کچھ محسوس نہ ہو۔ 15 منٹ بعد فاطمہ واپس مسکراتے ہوئے باہر نکلی، لیکن اب اس کے چہرے پر میک اپ نہیں تھا، وہ منہ دھو کر آئی تھی۔ مریم اس کے پاس آئی تو اس سے مسکرا کر سفیان کا اور کیک کاٹنے کا پوچھا۔ مریم نے بھی اسے مزید چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دیر بعد زیان اور مریم نے سفیان کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا۔ فاطمہ کو بار بار خود پر کسی کی نظروں کا گمان ہو رہا تھا اور غیر ارادی طور پر نظر بار بار ارحم پر ہی جا رہی تھی، پر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ارحم سے نظریں ہٹی تو کچھ فاصلے پہ کھڑی 2 عورتوں پر پڑی جو کلثوم کی جاننے والی تھی۔ وہ فاطمہ کو ہی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ کچھ بات بھی کر رہی تھی۔ میرب مریم کے ساتھ تھی، فاطمہ اکیلے تھی، کچھ سمجھ نہ آیا تو کچھ دور زیان کی کزن کے ساتھ کھڑے ارحم پر نظر پڑی اور وہ ارحم کے برابر جا کھڑی ہوئی۔ ارحم نے اسے چونک کر دیکھا، پھر مسکرا کر زیان کی کزن سے فاطمہ کا تعارف کروایا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا، فاطمہ نے یہ قدم غیر ارادی طور پر اٹھایا تھا، شاید اسے مضبوط ڈھال کی ضرورت تھی، اور عارف صاحب یہاں تھے نہیں، میرب مریم کے ساتھ مصروف تھی، ایسے میں اسے سب سے مضبوط سہارا ارحم لگا۔ فاطمہ کو ارحم کے ساتھ کھڑے ہوتے دیکھ زیان کا کزن سلام دعا کر کے چلا گیا۔ ارحم نے غور سے فاطمہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر اب میک اپ نہیں تھا اور وہ روئی روئی سی لگی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، پر وہ پوچھ نہیں سکا کیونکہ یہ حق اسے فاطمہ نے نہیں دیا تھا اور نہ ہی یہ جگہ ایسی تھی۔ ارسلان گھر جلدی آیا تھا، کچھ دنوں سے اس کا یہی روٹین ہو گیا تھا کہ وہ روزانہ گھر آ رہا تھا، وہ بھی جلدی۔ کہاں تو وہ 2 دن تک آتا نہیں تھا، اور اگر آتا تھا تو رات کو 1 یا 2 بجے، لیکن اب روز آنے لگا تھا اور وہ بھی 7 بجے ہی۔
اس کی یہ تبدیلی سندس کے علاوہ پپو اور گھر کے ملازمین نے بھی محسوس کی تھی، اور اس کی یہ تبدیلی پپو کو بہت چبھی تھی۔ اب بھی وہ جلدی آ گیا تھا اور کھانے پر سب کے ساتھ تھا۔ سندس سرمئی رنگ کے کرتے میں تھی جس پر سیاہ دھاگے کا کام ہوا تھا اور سفید موتی سے اس کام کو سجایا گیا تھا۔ اس پر ڈھیلا سیاہ ٹراؤزر تھا اور سر پر جالی کا دوپٹہ جس پر فاصلے سے سفید موتی لگے تھے۔ سفید موتی کی طرح اس کا چمکتا چہرہ جو پہلی بار اتنا چمکتا ارسلان نے جب دیکھا تھا جب یونی کی اجازت دی تھی، لیکن آج وہی چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ ارسلان نے اپنی ماں کی فکر کیے بنا اسے بغور دیکھا۔ وہ پلیٹ میں رکھے چاولوں پر نظریں مرکوز کیے اسے گھو رہی تھی جیسے کھا جائے گی، پر کھا نہیں رہی تھی بلکہ صرف چمچ سے چاول ادھر ادھر کر رہی تھی یا پھر تھوڑی دیر بعد ایک چمچ منہ میں ڈال رہی تھی۔ پپو کو اس کا اس طرح سندس کو دیکھنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ پہلے وہ اس کو دھتکارتا تھا، پپو کو تب بھی اعتراض تھا پر تسلی تھی، لیکن اب جب سندس ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی تب ارسلان اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ زرینہ، پپو نے ملازمہ کو آواز لگائی۔ وہ جو کچھ فاصلے پر پیچھے کھڑی تھی فوراً آگے آئی۔ ارسلان نے سندس سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ جی بی بی، یہ اتنا نمک کیوں ڈالا ہے اس میں؟ سالن ہے یا نمک کا مڑو؟ کھانا بنانا نہیں آتا کیا؟ سندس نے بھی نظریں اٹھا کر انہیں افسوس سے دیکھا۔ وہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے کیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس کی ماں بھی فاطمہ کے ساتھ یہی کرتی تھی۔ یہ سالن اس نے بنایا تھا جس کا علم انہیں تھا۔ بی بی، یہ میں نے نہیں، چھوٹی بی بی نے بنایا ہے۔ زرینہ نظریں جھکائے بولی۔ یہی تو ہوتا ہے پڑھائی کے نام پر بے وقوف بناتی ہیں، ورنہ دماغ تو کہیں اور لگے ہوتے ہیں، جب یہ خیال نہیں رہتا کہ کتنا کیا ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے سندس پر طنز کیا تھا اور طنز سے ارسلان کے دل میں شک ڈالنے کا ارادہ تھا۔ جاؤ لے کر جاؤ اسے، ورنہ اتنا نمکین کھایا تو بلڈ پریشر سے مر جاؤں گی۔ انہوں نے زرینہ کو ڈش اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ارسلان نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا اور زرینہ کی ڈش اٹھانے سے پہلے خود اٹھا لی۔ پپو نے اسے ماتھے پر بل ڈالے دیکھا اور جب سے تماشائی بنی سندس نے بھی اسے دیکھا۔ دل ایک بار پھر مٹھی میں ہوا۔ اب اس ساتھ سے ذلیل ہوئی تھی اور اب شوہر سے ہونا تھا۔ ارسلان نے پلیٹ میں اپنے لیے سالن ڈالا۔ اسے پالک پسند نہیں تھی اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سندس نے بنائی ہے، لیکن اس کے یہ جاننے کے بعد کہ سندس نے بنائی ہے، پالک لیتے دیکھ پپو کو جلال چڑھا تھا کہ جب اسے پسند نہیں تو سندس کے نام پر کیوں لی۔ اس نے پالک کا باؤل اپنے سامنے رکھا۔ ٹیسٹی۔ کم آن امی، آپ مذاق کر رہی ہیں؟ آئی نو، کیونکہ اس سے زیادہ نمک تو آپ ڈالتی ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی ماں کی بات مذاق میں اڑائی، پر وہ انہیں بہت کچھ جتا گیا تھا جو سندس تو نہیں پر پپو سمجھ گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند رکھنے والا مرد نہیں تھا، وہ کھلی آنکھیں، کان اور زبان رکھتا تھا۔ زرینہ، نمک لے کر آؤ۔ اس نے زرینہ کو نمک لگانے کو کہا۔ اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے زرینہ اندر چلی گئی۔ سالن مزے کا ہے پر نمک تھوڑا کم ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ ایک نظر سندس پر ڈالتے وہ کھانا کھانے لگا۔ سندس اسے ہونکوں کی طرح دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی ابھی ضلالت کی فلم شروع ہوئی ہے، اور پھر جب پپو کی نظر خود پر محسوس کی تو نظریں جھکا لی۔ دونوں پر ایک غصے بھری نظر ڈال کر وہ پلیٹ کھسکا کر اٹھ گئی۔ البتہ ارسلان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پپو کو اٹھتے دیکھ سندس بھی اٹھنے لگی، ویسے بھی زہر مار کھا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو اٹھتے دیکھ ارسلان نے آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ سندس بنا کوئی جواب دیے نروس سی اسے دیکھے گئی، اور اس حالت میں وہ ایک بار پھر ارسلان کو بہت معصوم لگی۔ اسے سندس پر بے انتہا پیار ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی جو اسے دیکھتے ہی آنے لگی تھی۔ اف، اپنے آنسوں کے وار سے اس لڑکی نے ارسلان کی عادتیں بدل دی تھی، بلکہ شاید ارسلان کو ہی بدل دیا تھا۔ بیوی کا کیا فرض ہوتا ہے؟ جب تک شوہر کھانا کھا کر نہ اٹھے اس کے ساتھ بیٹھے اور کھائے۔ بہت جتا کر کہا۔ سندس لب کچلتی واپس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، سب اندر ہیں اور تم یہاں کھڑی ہو اکیلی؟ زیان مریم کو ڈھونڈتے لان میں آیا تو وہ قدرے کونے میں پودوں کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ زیان اس کے برابر کھڑا ہوا اور اس کے بازوؤں پر ہاتھ پھیلایا۔ تم رو رہی ہو مریم؟ اس نے مریم کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ مریم نے خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ اس کے سامنے اپنے آنسو نہیں چھپاتی تھی۔ اسامہ کی یاد آ رہی ہے؟ ہزار میں لیتے پوچھا۔ مریم نے سر اس کے سینے پر رکھے ہی اس بات میں ہلایا۔ کیوں رو کر بار بار اسے تکلیف دیتی ہو مریم؟ زیان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نہیں رویا کرو مریم، تمہارے آنسو اسے بھی تکلیف پہنچاتے ہوں گے اور مجھے بھی پہنچاتے ہیں۔ اس نے مریم کو خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو چوما۔ میں مجبور ہوں زیان، مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں، لیکن یاد کر کے رونے سے جانے والے واپس نہیں آتے۔ صبر کرو مریم، وہ بہت اچھی جگہ ہے، سکون میں ہے۔ اپنے آنسو سے کیوں اسے تکلیف دے رہی ہو؟ چلو شاباش، صاف کرو اپنے آنسو۔ زیان نے اسے بچوں کی طرح پچکارتی پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ کو برا نہیں لگتا زیان، میں آپ کے سامنے؟ مریم بولتے بولتے رکی۔ نہیں، بالکل نہیں لگتا۔ اب یہ رونا بند کرو اور یہ فضول کی باتیں سوچنا بھی۔ اندر چلو، مہمان کیا بولیں گے کہ ہمیں بلا کے میزبان لو برڈ بنے لان میں کھڑے ہیں۔ زیان کی بات پر وہ بھیگی آنکھوں سے ہنس دی اور اس کے سینے پر مکہ مارا۔ اس کے مکہ مارتے ہاتھ کو تھام کر زیان اسے لیے اندر بڑھ گیا۔
فاطمہ میرب کے ساتھ بیٹھی تھی پر نظریں ارحم پر ٹھہری تھی۔ وہ کتنی خوش نصیب ہوتی اگر اس کی پہلی شادی ہی ارحم سے ہوتی۔ وہ حارث کی طرح نہیں تھا، وہ عزت کرتا تھا اس کی، اور کرتا بھی کیوں نہ، وہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے بچپن سے میرب سے یہی سنا تھا کہ جو مرد اپنی ماں اور بہن کو عزت دیتا ہے وہی اپنی بیوی کو دیتا ہے، لیکن اس نے اپنی غلطی کے مطابق کے لیے فاطمہ سے شادی کی۔ یہ اس کی اچھائی کی سب سے بڑی نشانی تھی، لیکن ساری بات، سارے احساسات لفظ مداوے پر آ کر ختم ہو جاتے تھے۔ وہ سندر سے محبت کرتا تھا اور صرف احساس جرم سے اس نے فاطمہ سے شادی کی تھی، محض اپنی غلطی کی تلافی۔ ارحم سیان سے الوداعی باتیں کر رہا تھا، اب اسے اور فاطمہ کو واپس جانا تھا۔ اس نے فاطمہ کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارحم کے دیکھنے پر فوراً نظریں پھیر لیں۔ ارحم اس کی اس حرکت پر مسکرایا اور سیان کو مل کر اب میرب کی طرف بڑھنے لگا جو فاطمہ کے برابر میں ہی تھی۔ وہ جلے پیر کی بلی بنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ پہلے تو صرف آفس میں الجھن ہونی شروع ہوئی تھی، گھر آ کے سکون مل جاتا تھا، اب اس کے کمرے میں غیر موجودگی بھی پریشان کر رہی تھی۔ دل کر رہا تھا بس وہ سامنے رہے۔ اپنی حالت پر وہ بہت جھنجھلا رہا تھا کہ اچانک مسکرایا اور لمبی سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سندس کمرے میں پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ادھر سے ادھر چکر کاٹتے پپو کا رویہ سوچ رہی تھی۔ پہلے تو وہ صرف نظروں سے ناپسندیدگی ظاہر کرتی تھی، پر اب تو رد عمل بھی دکھا رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کچھ بال اس کے ہاتھوں سے لگے۔ وہ سمجھی کیڑا ہے، اس لیے ہڑبڑائی اور ہڑبڑاہٹ میں گلاس ہاتھ سے نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور ٹوٹا گلاس اٹھانے کی غرض سے نیچے بیٹھ گئی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ ارسلان بنا نوک کیے اندر آ گیا تھا اور وہ جو دوپٹہ ایک طرف رکھے نیچے سے کانچ کے ٹکڑے اٹھا رہی تھی، ہڑبڑا کر اٹھی۔ شاید گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ جی آپ؟ وہ میرے سے گلاس ٹوٹ گیا تھا، وہ اٹھا رہی تھی۔ اس کو ارسلان کی موجودگی اپنے کمرے میں عجیب لگی تھی، اور جتنے حق سے وہ بنا نوک کیے آیا تھا وہ اور عجیب لگا تھا۔ اس سے بولنے کے ساتھ دوپٹہ اوڑھا۔ اس کی یہ حرکت ارسلان نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ بہت زیادہ آرام طلب نہیں ہوگی آپ کہ کمرے سے نکلنے کی زحمت نہیں کرتی؟ تنزیہ پوچھا۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے آپ کے سامنے نہیں آیا کروں۔ یہ بولتے ہوئے اسے اپنا آپ کتنا حقیر لگا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اس کی بات پہ کچھ لمحے تو ارسلان لاجواب ہو گیا۔ اب کیا بتاتا اس کو کہ اس کی غیر موجودگی اسے بری لگ رہی ہے، وہ اب دیکھنا چاہتا ہے اسے نظروں کے سامنے، پر وہی انا کا مسئلہ۔ ہاں کہا تھا، پر یہ نہیں کہا تھا کہ کام کاج سے ہاتھ اٹھا کے مفت کی روٹیاں توڑو۔ اس نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ کہیں سامنے کھڑی اس کی بیوی جو زبردستی اس کی زندگی میں لائی گئی تھی، جس کا ذمہ دار بھی وہ خود تھا، وہ اس کی چوری نہ پکڑ لے۔ لیکن یہ بات سامنے کھڑی لڑکی کے دل پر کاری ضرب کی طرح لگی تھی۔ اتنی ذلت اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی جسے بمشکل اس نے ضبط کیا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اس کی باتوں کا وہ یہی مطلب سمجھی تھی کہ اس سے کوئی کام ہوگا۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اب کیا کہتا؟ جس کمرے سے اس نے بے عزت کر کے نکالا تھا اسی کمرے میں دوبارہ اسے دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ میں شوہر ہوں، میرا رتبہ بڑا ہے اور میری عزت دیکھو کہ مجھے خود آ کر اپنے کام بتانے پڑے، لیکن میری بیوی کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے آ کر پوچھ لے کہ کوئی کام تو نہیں ہے۔ اس کی اس طرح استحقاق سے میری بیوی کہنے پر وہ چونکی تھی، پر جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا گئی۔ اب کوئی خوش فہمی کی گنجائش نہیں تھی اس کی زندگی میں۔ آپ نے کمرے میں آنے سے منع کیا تھا، وہ تو نارملی بات کر رہی تھی، پر ارسلان کو نہ جانے کیوں یہ بحث لگ رہی تھی، اور مشکل ترین بحث، کیونکہ وہ جو جواب دے رہی تھی اس کا جواب ارسلان کے پاس نہیں تھا۔ اوکے، اب میں کہہ رہا ہوں کمرے میں آؤ اور آ کر عزت سے پوچھو مجھے کیا کام ہے۔ احسان جتاتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے آنسو پیے، لب بھینچے اور ان ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا، بالکل اسی کی طرح ٹوٹے ہوئے تھے، اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ مزید ذلت برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ بجا کے اجازت ملنے پر وہ اندر گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھول رہا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے اس کی طرف دیکھا اور اس کے پوچھنے پر ایک کپ چائے کا آرڈر دے دیا۔ وہ چائے لینے گئی تو وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے دوسرا کام سوچنے لگا۔ ایسا کون سا کام کہوں کہ یہ یہی رہے؟ مستقل سوچتے وہ اپنا نچلا ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ چائے لے آئی۔ زہر تو نہیں ملایا اس میں کہ ایک ہی بار میں کام ختم کر دوں تو جان چھوٹ جائے؟ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے وہ چائے کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا۔ وہ صرف نفی میں سر ہلا گئی اور واپس جانے لگی۔ میں نے کہا جانے کو، مجھے اور بھی کام ہو سکتا ہے، اب ہر بار میں خود روک کر کہوں؟ آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ اور کوئی کام ہے آپ کو؟ وہ ضبط کرتے پوچھنے لگی۔ اگر اس کی زندگی پہلے جیسی ہوتی تو وہ سامنے بیٹھے شخص جو اب اس کے شوہر کے مرتبے پر فائز تھا اسے ایسا جواب دیتی کہ دوبارہ منہ نہ پڑتا کچھ بولنے کا۔ ہاں میرے پاؤں میں درد ہے، پاؤں دبا دو میرے، بول کر وہ بظاہر لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کی مکمل توجہ اسی پر تھی، اور وہ اس کو دیکھتی اس کے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اس کے ہاتھ نرم تھے اور وہ اتنے آرام سے دبا رہی تھی کہ ارسلان کو لگا وہ مذاق کری ہے، پر اسے کون سا فرق پڑتا تھا؟ وہ تو چاہتا تھا وہ سامنے رہے، اور وہ سامنے تھی۔
مریم، سفیان، میرب اور باقی سب سے مل کر جیسے ارحم فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر آیا تھا ویسے ہی نکلنے لگا۔ جب باہر نکلتے وقت کسی کی سرگوشی سنائی دی، یہ وہی ہے نا، پہلے سے چکر تھا، ناجائز تعلقات تھے، اب دیکھو شادی کر کے کیسے شریف بنے گھوم رہے ہیں۔ ایک عورت کی ناگوار آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ فاطمہ نے نامحسوس انداز سے ارحم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا، لیکن اس بار ارحم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ رک کر پلٹا اور اس عورت کے سامنے گیا جس نے ابھی یہ کہا تھا اور جو پہلے کی طرح ابھی بھی انہیں ناگوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، کر لی شادی؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کس بات پر اعتراض ہے کہ آپ کو شادی میں نہیں بلایا؟ وہ بلند آواز میں بولا تھا کہ وہ عورت کے ساتھ ساتھ فاطمہ بھی بوکھلا گئی تھی۔ سب ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ زیان، مریم، میرب، کلثوم، اکبر صاحب اور زیان کی کزنز سب قریب آ گئے تھے۔ اگر اس بات پر اعتراض ہے تو ہم نے دھوم دھام سے شادی نہیں کی، پر ولیمہ انشاءاللہ بہت دھوم دھام سے کریں گے، ضرور آئیے گا۔ اور اگر اس بات پر اعتراض ہے کہ نکاح کیوں کر لیا، تو جب بنا نکاح کے تعلق رکھا ہوا تھا آپ لوگوں کو تب بھی اعتراض تھا، اور اب جب نکاح کر لیا تو تب بھی چپ رہا ہے۔ سب نے اس پڑھی لکھی عورت کو حیرت سے دیکھا۔ اب وہ صحیح معنوں میں گڑبڑا گئی تھی۔ بیٹی ہے آپ کی کوئی؟ ارحم کا لہجہ ہنوس وہی تھا۔ جی، وہ عورت بس اتنا بول سکی۔ سامنے کھڑے شخص کا رو بھی اتنا تھا، ورنہ اس کو مسکراتے دیکھ وہ عورت کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ ایک اور سوال۔ دو؟ تو ان کی تربیت کی فکر کریں۔ دو بیٹیوں کی پرورش اور ان کی عزت کا خیال رکھنا ویسے بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔ جب آپ دوسروں کی بیٹیوں پر انگلی اٹھائیں، ایسا نہ ہو ایک انگلی میری بیوی پر اٹھائیں تو باقی چار آپ کی بیٹیاں اپنے اوپر اٹھوا لیں۔ بات مکمل کر کے بنا کسی کی طرف دیکھے یا سنے وہ مضبوطی سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سب اس عورت کو افسوس سے دیکھنے لگے، جبکہ مریم اور میرب مسکرا رہے تھے۔ پہلے تسلی تھی، اب یقین ہو گیا تھا کہ فاطمہ صحیح ہاتھوں میں گئی ہے۔ وہ فاطمہ کا ہاتھ تھام کر باہر لایا اور گاڑی کے پاس لا کر چھوڑ دیا۔ فاطمہ کو آج اس کا ابھی یوں ہاتھ چھوڑنا برا لگا تھا۔ آپ نے ان کو یہ کیوں بولا کہ پہلے بنا نکاح کے تعلق تھا اور اب نکاح کر لیے تو کیا مسئلہ ہے؟ سب کیا سمجھیں گے کہ میں اور آپ؟ آنسو بھری آنکھوں سے وہ افسوس سے ارحم کو دیکھنے لگی جو ایک بار پھر رسوا کر آیا تھا۔ کس کو یقین دلانا چاہتی ہیں؟ کس کو یقین دلانا چاہتی تھی؟ اپنی پاک دامنی کا، اپنی امی کو یا بھابھی کو؟ ان کو پہلے سے یقین ہے۔ اور کس کو دلانا چاہتی تھی اور کیوں؟ جس کو یقین ہونا چاہیے ان کو ہے، اور جن کو نہیں ہے ان کے یقین ہونے نہ ہونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جس کو یقین ہو اسے دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج پہلی بار وہ فاطمہ سے غصے میں بات کر رہا تھا۔ فاطمہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ جتنا یقین دلاؤ کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی یقین کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اور ایک اور بات، خاموشی بہترین جواب ہوتی ہے، مگر ہر بار نہیں۔ ہر بار خاموشی کو بہترین جواب سمجھنے والا بے وقوف ہوتا ہے۔ جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا چاہیے، خاص کر جب بات اپنے کردار پر آئے تب۔ یقین دلانے اور بولنے میں فرق ہے فاطمہ ارحم، یہی فرق تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ یقین ہر کسی کو نہیں دلایا جاتا اور ہر جگہ بولا بھی نہیں جاتا، لیکن جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا سیکھو۔ گھر والوں کے سامنے گز بھر کی زبان نکالنا بڑی بات نہیں ہے، جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا سیکھو۔ ایک ایک لفظ چھپا کر بولتے وہ فاطمہ کو سن کر گیا۔ وہ اس کا محافظ تھا، حارث جیسا محافظ نہیں جو اسے بدنام کرتا، وہ اس کے آبرو کی حفاظت کر رہا تھا۔ یہاں وہ غلط ثابت ہوئی تھی۔ گھر والوں کے سامنے گز بھر کی زبان چلانے کا طنز بھی اس نے فاطمہ پر ہی کیا تھا۔ وہ میرب اور عارف صاحب سے ملنے جاتا رہتا تھا اور انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہ کس طرح گھر میں زبان چلاتی تھی۔ فاطمہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ فاطمہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ پورے راستے خاموشی رہی اور پھر ارحم اسے گھر کے دروازے پر اتار کر اس کے اندر جانے کے بعد دروازے سے ہی واپس چلا گیا۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ اس کے پاؤں دباتے بیٹھی تھی۔ نیند سے برا حال تھا۔ وہ انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب وہ اسے اجازت دے اور وہ اپنے کمرے میں جائے۔ وہیں دوسری طرف ارسلان بھی بے وجہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب یہ بھی نہیں بول سکتا تھا کہ یہیں سو جاؤ، کیونکہ خود ہی تو کمرے سے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ اب تو خالی بیٹھے بیٹھے کمر بھی دکھ رہی تھی۔ بہت ہی ڈھیٹ ہڈی ہے، کل دن میں پاؤں دبانے کا شوق پورا کرواؤں گا، جھنجھلا کر سوچا تھا۔ 10 منٹ اور گزرے تو وہ اس کے پاؤں پر رکھے اپنے ہاتھوں پر سر رکھ کے سو گئی۔ سارے دن کی تھکی اس پر نیند کا غلبہ اتنا تھا کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا وہ کہاں سو رہی ہے۔ اس کے سوتے ہی ارسلان نے سکون کا سانس لے کر شکر ادا کیا اور اپنی گود سے لیپ ٹاپ اٹھا کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ آرام سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا پاؤں نکالا۔ وہ اب بھی بیٹھنے کے سے انداز میں سو رہی تھی جیسے سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ وہ اٹھا اور 5 منٹ ایسے ہی بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ پھر 5 منٹ بعد اس کے کان کے قریب چٹکی بجائے وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ ارسلان نے اس کا تکیہ اپنے تکیے کے برابر سیٹ کیا اور پھر بہت آرام سے اٹھا کر اسے اس کی جگہ پر لٹایا۔ ڈھیٹ ہو بہت، کمر دکھا دی میری۔ بلا وجہ اتنا لمبا بیٹھنا پڑا۔ سوئی ہوئی سندس کو دیکھتے وہ اس کے سرہانے بیٹھے اس سے بات کر رہا تھا۔ ویسے اتنی معصوم ہو یا مجھے لگتی ہو؟ شروع میں تو دل کرتا تھا کہ اتنی زور کا تھپڑ ماروں تمہارے ان گالوں پہ۔ اس نے انگوٹھے سے سندس کا گال سہلایا۔
کہ ماروں اس گال پر اور خون اس گال سے نکلے، لیکن اب دل کرتا ہے ان گالوں پہ سٹار بناؤ۔ کہتے ساتھ وہ خود ہی مسکرایا۔ اگر اس وقت سندس یہ سب سن لیتی تو اپنی عقل پر شبہ کرتی۔ چلو بنا دیتا ہوں تمہاری کیوٹنس کا انعام۔ کہتے ساتھ وہ اٹھا اور اپنے سائڈ ٹیبل کی دراز سے پین نکالا اور واپس سندس کے سرہانے بیٹھا، اور پھر بہت دل جمعی سے اس کے گال پر ایک بڑا سا سٹار بنا دیا، اور پھر جھک کر اس سٹار پر اپنے لب رکھ دی، اور پھر مسکرا کر کھڑا ہوا اور لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ وہ اس سے فاصلے پر تھا اور نہ ہی اس کی سندس سے کوئی بات ہوئی تھی، پر کمرے میں اس کی موجودگی ہی سکون کا باعث تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ اب تک ذلیل کرتا آیا تھا۔ جاری ہے۔